یہ کہانی ایک ایسے لڑکے اور اس کے گروپ کی ہے جو اپنے دوست کو بچانے اور ایک وائرس کا علاج ڈھونڈنے ایک ایسی سٹی میں داخل ہوتا ہے جہاں ایک وائرس کے چلتے سبھی لوگ زومبیز میں بدل رہے ہیں۔ تو کیا وہ لڑکا اپنے دوست کو بچا پائے گا اور اس وائرس کا علاج ڈھونڈ پائے گا یا پھر وہ خود بھی وہیں پر پھنس جائے گا؟ چلیے جانتے ہیں اس کہانی میں۔ مووی کی شروعات میں ہم تھامس اور ونس کو ایک کار کی ہیلپ سے ایک ٹرین کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں مینو نام کا ایک لڑکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے بچے تھے جنہیں وکٹ آرگنائزیشن دوسری جگہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تھامس اور ونس اس ٹرین پر چڑھ کر اس کے کنٹینر کو الگ کر دیتے ہیں جس میں وہ بچے تھے۔ وہ اس کنٹینر کے دروازے کو کھول رہے ہوتے ہیں، تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ وکٹ کی آرمی ان کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس سے پہلے وہ کنٹینر کو کھول پاتے اس سے پہلے ہی وکٹ کی آرمی ان پر اٹیک کر دیتی ہے۔ اب دوسری طرف ہم جارج اور برینڈا کو دیکھتے ہیں جو وکٹ کا پلین چرا کر تھامس اور ونس کی ہیلپ کرنے آ جاتے ہیں، جس کے بعد وہ لوگ اس کنٹینر کو اپنے پلین کے ساتھ باندھ کر اپنے ٹھکانے پر لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر جب وہ اس کنٹینر کو کھولتے ہیں تو اس میں مینو نہیں تھا، ایکچولی میں وہ دوسرے کنٹینر میں تھا، جس کا مطلب تھا کہ انہیں ایک دفعہ پھر سے مینو کو ڈھونڈنے جانا ہوگا۔ تبھی تھامس کو پتا چلتا ہے کہ وہ مینو کو وکٹ آرگنائزیشن کی آخری بچی ہوئی سٹی میں لے کر گئی ہیں جہاں پر وکٹ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ تھامس یہاں مینو کو بچانا چاہتا تھا لیکن ونس اس سے کہتا ہے کہ ہم ایک بچے کو بچانے کے لیے سینکڑوں بچوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ تھامس اس بات سے ایگری تو کرتا ہے لیکن رات کے اندھیرے میں وہ اکیلا ہی مینو کو بچانے نکل پڑتا ہے، لیکن تبھی نیوڈ اور ریفائن اس سے آ کر کہتے ہیں کہ کوئی اور تمہارا ساتھ دے نہ دے لیکن ہم تمہارا ساتھ ضرور دیں گے، جس کے بعد وہ تینوں کار لے کر اس سٹی کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ لیکن راستے میں جب وہ ایک ٹنل میں پہنچتے ہیں تو وہاں بہت سے زومبیز آ کر ان پر اٹیک کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ زومبیز انہیں انفیکٹ کر پاتے جارج اور برینڈا وہاں آ کر انہیں بچا لیتی ہیں، جس کے بعد وہ چاروں اس سٹی کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اس سٹی کو ہر طرف سے بڑے بڑے وال سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے تاکہ باہر سے کوئی بھی اس کے اندر نہ جا پائے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مینو کو ایک لیب کے اندر ٹارچر کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں سے انزائم نکالے جا سکیں۔ وہاں پر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ٹریس ہے جو وکٹ کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم ڈاکٹر ایوا کو دیکھتے ہیں جو پروجیکٹر پر مینو کی پکچر دکھا کر کہتی ہے کہ اس لڑکے نے 3 سال تک میز کے اندر سبھی چیلنجز کا سامنا کیا جس وجہ سے اس کی باڈی کے اندر جو انزائمز پروڈیوس ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہیں، اور اگر اسی طرح آپ لوگ ہمارا ساتھ دیتے رہے تو ہم جلد سے جلد ویکسین تیار کر لیں گے۔ ادھر تھامس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سٹی کے بڑے سے گیٹ کے سامنے پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت سے لوگ جو انفیکٹڈ نہیں تھے وہ اندر جانا چاہتے تھے لیکن باہر سے کسی کو بھی اندر جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب تھامس اور اس کے ساتھی وکٹ کے قبضے میں تھے تو ان کے نیک پر ایک چپ لگایا گیا تھا جس کی ہیلپ سے جانسن کو ان کے وہاں ہونے کا پتہ چل جاتا ہے، جس کے بعد وہ انہیں مارنے کے لیے ان پر اٹیک کرواتا ہے۔ تبھی وہاں کچھ لوگ آتے ہیں جو انہیں بچا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن تھامس اور اس کے گروپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہیں بچانے والے یہ لوگ کون ہیں اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکا جب اپنا ماسک ہٹاتا ہے تو اسے دیکھ کر تھامس حیران ہو جاتا ہے، جو اور کوئی نہیں بلکہ کیلی تھا، اور کیلی ان کے ساتھ ہی میز میں قید تھا اور اس نے میز میں تھامس کو مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن ان سب میں تھامس کا ساتھ ہی چیک مارا گیا تھا۔ تبھی مینو نے کیلی پر جیپلین سے اٹیک بھی کیا تھا، جس کے بعد سب کو یہی لگا کہ کیلی مارا گیا، لیکن وہ ابھی بھی زندہ تھا۔ اسے دیکھ کر تھامس اسے مارنے لگتا ہے، لیکن نیوٹ آ کر تھامس کو بتاتا ہے کہ اس ٹائم کیلی کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی کیونکہ کریور کے ڈنگ کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں تھا، اور اس کے بعد تھامس کا غصہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ کیلی اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تب تھامس اسے سب کچھ بتا دیتا ہے، اور یہ سب سننے کے بعد کیلی ان سب کو اپنے لیڈر لارنس کے پاس لے کر جاتا ہے جہاں تھامس کی باتیں سن کر لارنس کیلی سے کہتا ہے کہ تم نیوٹ اور تھامس کو لے کر اندر جا سکتے ہو کیونکہ لارنس بھی یہ بات جانتا ہے کہ اگر تھامس اور اس کا گروپ کامیاب ہو گیا تو کہیں نہ کہیں اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ جس کے بعد وہ تینوں ایک سیکرٹ راستے کے تھرو سٹی میں انٹر ہو جاتے ہیں اور ایک بڑی سی دیوار پر چڑھ کر تھامس دوربین سے وکٹ کے ہیڈ کوارٹر میں ٹریسا کو دیکھتا ہے جہاں ٹریسا ایک انفیکٹڈ لڑکی کی باڈی میں مینو کے انزائم سے بنی ہوئی ویکسین کو اس کی باڈی میں انجیکٹ کرتی ہے، اور تب وہ لڑکی دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ویکسین اپنا کام کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر ایوا بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس لڑکی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جس کے بعد ڈاکٹر ایوا ہار مانتے ہوئے اس مشن کو ڈراپ کرنے کا آرڈر دیتی ہے، لیکن جانسن اب بھی اس ایکسپیریمنٹ کو نہیں روکتا۔ اب اگلے سین میں نیوٹ تھامس کو بتاتا ہے کہ وہ بھی فلائر وائرس سے انفیکٹڈ ہو چکا ہے
اور اب جلد ہی وائرس اس کی پوری باڈی میں پھیل جائے گا، اس لیے تھامس ٹیریسا سے بات کرتا ہے، اور جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پلان کے مطابق نیوٹ اور کیلی ٹیریسا کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، جس کے بعد وہ اسے اپنے ٹھکانے پر لے کر آتی ہیں، جہاں ٹیریسا کی ہیلپ سے تھامس اپنے نیک پر لگے چپ کو نکلوا لیتا ہے۔ اب برینڈا کو بالکل ٹھیک دیکھ کر ٹیریسا تھامس سے پوچھتی ہے کہ برینڈا کو لاسٹ ٹائم ویکسین کب دیا گیا تھا، تو تھامس اسے بتاتا ہے کہ برینڈا کو صرف ایک دفعہ ڈاکٹر میری نے ویکسین لگائی تھی، جس کے بعد سے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر ٹیریسا حیران ہو جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم نے جو ویکسین مینو کے انزائم سے بنائی تھی وہ پوری طرح سے فیل ہو گئی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تمہاری باڈی میں کچھ ایسا ہے جو اس وائرس کو پوری طرح سے ختم کر سکتا ہے۔ لیکن تھامس اس کی بات پر یقین نہیں کرتا کیونکہ ٹیریسا پہلے بھی ایک دفعہ اسے دھوکہ دے چکی ہے۔ اب تھامس نیوٹ اور کیلی کے ساتھ وکٹ ہیڈ کوارٹر جاتا ہے اور مینو اور باقی بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بلڈنگ میں جانے کے لیے وہ ٹیریسا کی ہیلپ لیتا ہے، وہاں پر سبھی بچوں کو بچانے کے بعد وہ مینو کے انزائم سے بنی ہوئی ویکسین اور سبھی لوگوں کو لے کر بلڈنگ سے باہر برینڈا کے پاس لے کر جاتا ہے، لیکن مینو نے وہاں پر بھی نہیں ملتا کیونکہ مینو کو ایک الگ روم میں رکھا گیا تھا اور ٹیریسا جانتی تھی کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ تھامس اور نیوٹ کو مینو کے پاس لے کر جاتی ہے، اور جب وہ تینوں لفٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو اسی ٹائم جانسن بھی اسی لفٹ میں آ جاتا ہے، لیکن وہ تھامس اور نیوٹ کو پہچان نہیں پاتا ان کی یونیفارم کی وجہ سے۔ اب ٹیریسا تھامس کو سمجھاتی ہے کہ مینو کی ویکسین اس وائرس کا علاج نہیں کر سکتی، اس کا علاج صرف تمہارے انزائم سے بنی ہوئی ویکسین ہی کر سکتی ہے۔ یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ تبھی جانسن وہاں آ کر تھامس کو سرنڈر کرنے کو کہتا ہے، لیکن ٹیریسا تھامس اور نیوٹ کو وہاں سے بھگا دیتی ہے، جس کے بعد جانسن سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، بلڈنگ چاروں طرف سے لاک ہے، وہ بلڈنگ سے باہر نہیں جا سکیں گے، اور پھر وہ جانسن سے کہتی ہے کہ مجھے تھامس زندہ چاہیے۔ اب وہ تھامس کے بلڈ سیمپل کو چیک کرتی ہے جو اس نے چپ نکالتے ہوئے لیا تھا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ تھامس کی اینٹی باڈیز پوری طرح سے اس وائرس کو ختم کر رہی ہیں، جس کے بعد وہ یہ سیمپل ڈاکٹر ایوا کو دکھاتی ہے۔ ادھر کیلی اس ویکسین کو اور سبھی بچوں کو برینڈا کے حوالے کر دیتا ہے، جس کے بعد وہ تھامس کی ہیلپ کرنے جاتا ہے، اور برینڈا سبھی بچوں کو لے کر وکٹ کی آرمی سے بچتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اسے لارنس سے ملنا تھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لارنس اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس سٹی کی دیوار کو دھماکے سے اڑا کر اس سٹی کو برباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر تھامس اور نیوٹ کو مینو مل جاتا ہے، وہ اسے لے کر بلڈنگ کے باہر ایک پول میں کود جاتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا، اور پول سے نکلتے ہی وہاں وکٹ کے گارڈ آ جاتے ہیں، لیکن تبھی کیلی آ کر ان تینوں کو بچا لیتا ہے۔ اب تھوڑا آگے جانے پر انفیکشن کی وجہ سے نیوٹ کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور تھامس کیلی اور مینو کو برینڈا کے پاس ویکسین لینے بھیج دیتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد نیوٹ تھامس پر اٹیک کر دیتا ہے کیونکہ انفیکشن کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے اپنا ہوش کھو رہا تھا۔ وہ تھامس کو خود کو مارنے کو کہتا ہے، لیکن تھامس اس کی بات نہیں مانتا، جس کے بعد وہ خود ہی چاقو نکال کر خود کو مار دیتا ہے۔ تبھی ٹیریسا وہاں لگے اسپیکر کی مدد سے تھامس تک ایک میسج پہنچاتی ہے کہ جس طرح تم نے برینڈا کو بچایا تھا اسی طرح ہم سب کو بھی بچا سکتی ہو، کیونکہ تمہاری باڈی میں جو اینٹی باڈیز ہیں وہ اس وائرس کو پوری طرح سے ختم کر سکتی ہیں۔ یہ سننے کے بعد وہ ڈاکٹر ایوا سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ تبھی جانسن وہاں آ کر ڈاکٹر ایوا کو مار دیتا ہے کیونکہ وہ ہوا میں موجود وائرس کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو چکا تھا۔ اب وہ تھامس کو بے ہوش کر کے ایک لیب میں لے جاتا ہے جہاں ٹیریسا اس کے بلڈ سے ویکسین تیار کرتی ہے۔ ویکسین کے تیار ہوتے ہی ٹیریسا سمجھ جاتی ہے کہ جانسن صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے، اور اس سے پہلے وہ خود کو ویکسین لگا پاتا ٹیریسا اسے بے ہوش کر دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ تھامس کو فری کرنے لگتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ تھامس کو فری کرتی ہے جانسن ہوش میں آ جاتا ہے اور ان پر گن فائر کرنے لگتا ہے، لیکن وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر دوسرے روم میں چھپ جاتے ہیں جہاں کچھ اور بھی انفیکٹڈ لوگ قید تھے۔ اب وہاں سے بھاگتے ہوئے تھامس کو گولی لگ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں جانسن بھی اس روم میں آ جاتا ہے تو اسے دیکھ کر تھامس اس پر کسی چیز سے اٹیک کرتا ہے، لیکن وہ جانسن کو لگنے کی بجائے اس گلاس میں لگ جاتا ہے جس میں کچھ زومبیز قید تھے، تو اب زومبیز فری ہو کر جانسن کو مار دیتی ہیں۔ ادھر لارنس اور اس کی ٹیم بھی اس بلڈنگ پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے کچھ ہی ٹائم میں وہ بلڈنگ ٹوٹنے والی تھی۔ تبھی وہاں جارج اور وینس آتے ہیں جو پلین سے بلڈنگ کے اس ایریا میں جاتے ہیں جہاں تھامس اور ٹیریسا تھے۔ ٹیریسا تھامس کی ہیلپ کر کے اسے پلین میں چڑھاتی ہے، اور اس سے پہلے وہ خود اس پلین میں چڑھ پاتی بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے جس سے ٹیریسا وہیں گر کر ماری جاتی ہے۔ اب اگلے دن جب تھامس ہوش میں آتا ہے تو وہ خود کو ایک آئی لینڈ پر پاتا ہے جہاں اس کے پرانے دوست اس کا انتظار کر رہے تھے جو اس سٹی سے بچ گئے تھے، اور اب یہ لوگ سیف ہیں کیونکہ چاروں طرف سمندر ہونے کی وجہ سے کوئی بھی انفیکٹڈ پرسن ان تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تھامس
اب بھی نیوٹ اور ٹیریسا کی موت سے کافی اداس تھا۔ تبھی اسے اپنی پاکٹ سے وہ ویکسین ملتی ہے جسے ٹیریسا نے اس کی اینٹی باڈیز سے بنایا تھا، جسے دیکھ کر تھامس کو کچھ ہوپ ملتی ہے کہ وہ ابھی بھی انفیکٹڈ لوگوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، جس سے اس دنیا میں ختم ہو رہی انسانیت کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔